مگر ہوا نہیں تھی، جیسے کسی نے وہ دروازہ اندر سے دھکیلا ہو۔ پھر شروع ہوا وہ حصہ جس نے میری جان نکال دی۔ 30 سے 40 منٹ تک میں گودام میں قید تھا۔ ہر 2 منٹ بعد وہ عورت کسی نہ کسی جگہ سے ظاہر ہوتی، کبھی چھت پر، کبھی میرے پیچھے، کبھی عین میرے آنکھوں کے سامنے۔ ایک وقت آیا کہ وہ دیوار پر الٹی چڑھنے لگی جیسے مکھڑی۔ میں نے چیخ ماری مگر آواز کسی نے نگل لی۔ ہر طرف سرگوشیاں۔ یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ چیزیں خود بخود گرنے لگیں۔ لائٹ کی چمک میں نے دیکھا وہاں 3 عورتیں تھیں۔ سب کے چہرے جل چکے تھے، خوفناک چہرے، کھلے بال۔ وہ ایک دائرے میں کھڑی تھیں اور کچھ پڑھ رہی تھیں جیسے کہ تعویذ، اور میں ان کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ وہ ختم نہیں ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ آ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کب اور کیسے، مگر میں گودام کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ ہوا بہت تیز تھی، زمین پر مٹی، کاغذ، ٹوٹے بلب۔ میں فیکٹری کی طرف بھاگا۔ گارڈ نے مجھے دیکھا تو ڈر گیا۔ وہ بولا، عمران تم کہاں تھے؟ میں بولا، گودام میں۔ وہ کانپنے لگا۔ گودام؟ عمران، وہ تو پچھلے 3 سال سے بند ہے۔ بند ہے؟ میں نے پیچھے دیکھا، گودام کا دروازہ بند تھا، مگر کھڑکی میں کوئی کھڑا تھا سفید کپڑوں میں، وہی عورت جو میں نے دیکھی تھی۔ میں نے آنکھیں ملی، وہ غائب ہو گئی۔ میں گھر پہنچا، سیدھا غسل کیا، نماز پڑھی اور بس لیٹ گیا۔ بیوی بولی، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا، بس تھکا ہوا ہوں۔ آنکھیں بند کی تو پھر وہی چہرہ، وہی آواز، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں پسینے میں ڈوبا اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں سب سو رہے تھے، مگر کونے میں کھڑکی کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا۔ میں ڈر گیا۔ میں نے قرآن کھولا، پڑھنے لگا، مگر ہر صفحے کے درمیان پانی ٹپکنے لگا جیسے کسی نے بھیگی انگلی سے چھوا ہو۔ میری بیوی جاگی، کہنے لگی، کون